جی استاد جی۔ تو پرسوں میں نے بتایا تھا کہ کیسے ہم نے جو ہے نا ابواب کو پہچاننا ہے اور کیسے ان کے اوزان نکالنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی۔ تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے ابواب دیکھیں، یہ ثلاثی اور صحیح کے جو ابواب ہیں، ابواب الصحیح جو ہیں وہ کل 22 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 22 ابواب ہیں۔ ابواب الصحیح جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 22 ہیں۔ یہ نقشے کے اندر یہ 22 جو ابواب ہیں وہ درج ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ثلاثی ہے، تو پھر ثلاثی جو ہے، ایک ہے ثلاثی، ایک ہے رباعی، ٹھیک ہے۔ ثلاثی کی پھر 5 قسمیں بن جاتی ہیں، اور جی ثلاثی کی پھر 2 قسم، ثلاثی جو ہے پھر یہ ثلاثی مجرد ہوگا یا ثلاثی مزید ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی۔ ثلاثی مجرد ہوگا یا مزید ہوگا، تو پھر ثلاثی کی 6 اقسام بن جاتی ہیں۔ ثلاثی مجرد کی کتنی اقسام بنتی ہیں؟ چھ 6 چھ۔ اقسام۔ چھ جی ان کو پڑھا ہے، دیکھیں۔ فعل یفعل، ٹھیک ہے، مضموم العین، مضارع کا عین جو ہے وہ عین کلمہ مضموم العین، مکسور العین، یعنی ضرب یضرب، فعل یفعل۔ دوسرا باب ہے فعل یفعل، فعل یفعل، ماضی کا عین کلمہ مفتوح اور مضارع کا عین کلمہ مضموم، یعنی نصر ینصر۔ شروع اور تیسرا ہے فعل یفعل، فعل یفعل، یعنی ماضی کا عین کلمہ جو مکسور العین، مکسور العین، اور مضارع کا عین کلمہ العین مفتوح العین، ٹھیک ہے، یعنی علم یعلم، فرع یفرع، علم یعلم وغیرہ، اور جی سمیع یسمع۔ اور چوتھا باب فعل یفعل، یعنی ماضی کا عین کلمہ مفتوح العین اور مضارع کا بھی مفتوح العین، ٹھیک ہے، یعنی فتح یفتح، فتح یفتح، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں ہے فعل یفعل، ماضی کا عین کلمہ جو ہے مکسور العین اور مضارع کا بھی عین کلمہ مکسور العین، یعنی حسب یحسب، ٹھیک ہے۔ اور چھٹا باب ہے فعل یفعل، ماضی کا عین کلمہ بھی مضموم العین اور مضارع کا عین کلمہ بھی مضموم العین، جیسے کرم یکرم، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں ثلاثی کے 6 ابواب۔ پھر ہیں ثلاثی مزید۔ پھر ثلاثی مزید کے پھر 2 قسمیں، بے حمزہ وصل اور با حمزہ وصل۔ بے حمزہ وصل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ابواب جن کے اندر حمزہ وصلی نہ ہو، حمزہ وصلی نہ ہو۔ بے حمزہ وصل کا کیا مطلب ہے؟ وہ ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصلی نہ ہو۔ حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں جو درمیان کلام میں گر جائے، حذف ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، جو پڑھا نہ جائے۔ جی استاد جی۔ جیسے دیکھیں افعال، افعال کا جو حمزہ ہے یہ وصلی نہیں ہے بلکہ قطعی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تفعیل، مفاعلہ اور تفاعل اور تفاعل، یہ 5 ہیں، 5 ابواب ہیں ثلاثی مزید کے بے حمزہ وصل، یعنی ان میں حمزہ وصلی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے اس کے بعد 7 ابواب ہیں با حمزہ وصل کے۔ نمبر 1 افتعال، نمبر 2 استفعال، نمبر 3 انفعال، نمبر 4 افعلال، اور نمبر 5 افعلال، نمبر 6 افعال، اور نمبر 7 افعال، ٹھیک ہے۔ جی استاد آخری کیا ہے؟ افعال، تو یہ کل مزید کے یہ 12 ابواب بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 بے حمزہ وصل کے اور 7 با حمزہ وصل کے۔ آگے پھر آ جاتا ہے رباعی، ٹھیک ہے، کہ یا تو باب جو ہوں گے صحیح کے جو ابواب یا تو ثلاثی ہوں گے یا رباعی ہوں گے۔ پھر رباعی کی پھر 2 قسمیں ہیں، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ رباعی مجرد کس کو کہیں گے؟ اچھا، رباعی مجرد اور رباعی مزید۔ رباعی مجرد کا ایک باب ہے، وہ ہے فعللۃ، فعللۃ۔ اور رباعی مزید کے پھر 2 ابواب ہیں، ایک بے حمزہ وصل جیسے تفعلل، تفعلل، اور با حمزہ وصل کے 2 ابواب ہیں، افعلال اور افعنلال، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل 22 ابواب بن جاتے ہیں، ابواب صحیح کے کتنے باب بن جاتے ہیں؟
22 22 अबवाब बन जाते हैं। ठीक है, अब देखना है, अब देखें आगे देखें, मैंने लिखा है नोट सही के कुल 22 अबवाब हैं जो इस नक्शे में मज़कूर हैं। ठीक है, आगे कुछ तारीफात हैं उनको देख लें। अब देखें सुलासी, सुलासी की तारीफ की है। सुलासी 3 हरफ वाले इस्म या फेल को कहते हैं। जी, सुलासी 3 हरफ वाले इस्म या फेल को कहते हैं, जैसे जेदुन, जेदुन, बरवदन फेलुन, और ज़रब बरवदन फ़अल। ठीक है, सुलासी 3 हरूफ वाले इस्म या फेल को कहते हैं, जिसे जैसे जेदुन, बरवदन फेलुन, और ज़रब बरवदन फ़अल। ठीक है, فعل आगे है रुबाई। रुबाई 4 हरूफ वाले इस्म या फेल को कहते हैं, जैसे दहरजुन, दहरजुन, बरवदन फ़अलुन, और दहरज, बरवदन फ़अलल। ठीक है, ये समझ में आ गया? रुबाई की तारीफ समझ में आ गई? جی حضرت آگے आगे आगे हुरूफ असली। हुरूफ असली उसको कहते हैं जो हुरूफ फा ऐन और लाम कलमे के मुकाबले में हो। हुरूफ असली किसको कहते हैं? जो हुरूफ फा ऐन और लाम कलमे के मुकाबले में हो, जैसे ज़रब बरवदन फ़अल। ठीक है, ये है हुरूफ असली। आगे हुरूफ ज़ायदा। ठीक है, हुरूफ ज़ायदा उसको कहते हैं जो हुरूफ फा ऐन और लाम कलमे के मुकाबले में न हो, जैसे अकरमा बरवदन अफ़अल। यहाँ जो है ना हमजा, जो है हमजा हर्फ ज़ायद है। हमजा क्या है? हर्फ ज़ायद है अकरम में। आगे देखें फायदा, सुलासी में हर्फ असली 3 है। सुलासी में हर्फ असली कितने होते हैं? 3 उस्ताद जी। 3 तीन होते हैं, फा ऐन और एक लाम, फा ऐन और एक लाम। ایک एक لام लाम, जैसे ज़रब बरवदन फ़अल, तो फ़अल में एक लाम है। और रुबाई में हर्फ असली 4 हैं, फा ऐन और 2 लाम, फा ऐन और 2 लाम, जैसे दहरज बरदन फ़अल। ठीक है, ये आपको तारीफात समझ में आ गई? जी उस्ताद। جی استاد جی آگے आगे हम चलते हैं जी, आगे देखें। आगे मीज़ान, मीज़ान कलाम अरब, अरब कलाम का मीज़ान जो तराजू होता है। अब देखें, कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ को तोलने के लिए एक तराजू मुकर्रर है। इस तरह सरफियों ने अरबी कलमा को तोलने के लिए एक तराजू मुकर्रर किया है, वो है फा ऐन और लाम, फा ऐन और लाम, जिसका मजमा बनता है फ़अल, जिसका मजमा फ़अल। फ़अल فعل है। यानी जब भी किसी अरबी कलमे को तोलना यानी वजन करना हो, तो उसे फा ऐन और लाम के तराजू पर रखेंगे। जो हरफ फा ऐन और लाम कलमा के मुकाबले में होंगे वो ही असली होंगे, और बाकी जायद। अब देखें, अब असल बात की तरफ हम आते हैं। अब देखें, सुलासी मुदद के जो 6 अबवाब हैं, उनमें हुरूफ असली भी होते हैं, हुरूफ ज़वायद भी होते हैं। ठीक है, और इन 6 अबवाब को हमने कैसे पहचानना है, फिर उनके औज़ान कैसे निकालने हैं, अब यहाँ से वो तरीका हम बताएंगे। ठीक है, सुलासी मुदद के 6 अबवाब में हुरूफ असली और हुरूफ ज़ायद और अबवाब की पहचान का तरीका और सीगों के औज़ान कैसे निकाले जाएं। ठीक है, जी उस्ताद जी। यहाँ से ये बात होगी। अब देखें, सबसे पहला जो उसूल है वो ये है कि हर मुश्किल लफ्ज़ को फेल माजी में ले जाओ। अब देखिए, जो भी आपके सामने हरफ आ जाए, जो भी लफ्ज़ हो, जो भी कलमा हो ना, सबसे पहला काम आपने क्या करना है? ماضی میں जी, لے جائیں उसको माजी में اس کو ले ماضی जाएं। میں لے جائیں हाँ, माजी, उसका देखते हैं माजी कौन सा क्या बनता है उसका। तो हर मुश्किल लफ्ज़ को फेल माजी में ले जाओ, असल और ज़ाद रूफ खुद ज़ाहिर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, पहला उसूल ये है
کہ ماضی میں لے جاؤ اس کو. دوسرا اصول کیا ہے؟ 3 حروف تلاش کرو. دیکھیں 3 حروف تلاش کرو. یہ جو اصول ہے، یہ جو بات ہے 3 حروف کی، وہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید کے لیے ہے. ایسے نہ ہو کہ رباعی کے اندر بھی، رباعی مجرد اور رباعی مزید میں بھی آپ 3 حروف تلاش کریں، وہاں پہ 3 نہیں ہوں گے، وہاں پہ 4 حروف ہوں گے. ٹھیک ہے. جی استاد جی. اب دیکھ اصول نمبر 2 کیا ہے؟ 3 حروف تلاش کرو. پہلا کام ماضی میں چلے جاؤ. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس کے 3 حروف کو تلاش کرو. ہر کلمہ میں اگر 3 حروف مل جائیں تو وہی اصلی ہوں گے. ٹھیک ہے. جی استاد جی. اگر 3 حروف مل جائیں تو وہ کیا ہوں گے؟ اصلی ہوں اصلی. گے. اب دیکھیں مثال دیکھیں، ابھی مثال دیکھیں. جیسے زاربن، جیسے کیا ہے؟ زاربن. اب ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا اصول کیا ہے؟ کہ ہم ماضی میں چلے جائیں. زارب کو ہم ماضی لے جائیں، ماضی بنا دیں. زارب اس کا ماضی کیا ہے؟ ضرب. اس کا ماضی کیا بنے گا؟ ضرب. ضربہ. اس میں تین حروف ہیں. اس میں کتنے؟ 3 ہیں. وہ کیا ہے؟ ضاد را با. اب دیکھو آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام ماضی میں چلے جاؤ. اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے 3 حروف تلاش کرنے ہیں. تو ضارب کو ہم نے ماضی بنا دیا ضرب. پھر ہم نے دیکھا کہ اس ضرب کے اندر ضاد را با یہ 3 حروف ہیں. تو یہ کیا بن جائیں گے؟ 3 حروف اصلی ہو جائیں گے. کیا ہو گئے؟ اصلی. اصلی. اور اصلی. الف جو بچ رہا ہے ضارب کے اندر، جو الف بچ رہا ہے وہ زائد ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی استاد جی. جی استاد جی. ضارب کے اندر جو جی الف بچ جائے گا وہ کیا بن جائے گا؟ زائد. زائد ہو جائے گا. تو زائد ابھی ہو آپ کو گئے. پتہ چلا کہ زائد حروف کیسے پہچانیں گے؟ پہلے جو بھی لفظ ہو اس کو ماضی میں لے جاؤ. اس کے بعد 3 حروف تلاش کرو. جب آپ نے 3 حرف تلاش کر لیں گے نا، تو جو باقی بچیں گے وہ زائد ہوں گے. ٹھیک ہے. جی اب استاد. تیسرا اصول کیا ہے؟ حرکات دیکھیں. جو حروف اصلی پر ہے وہی حرکت وزن نکالتے وقت فا عین و لام کو دیجیے. ٹھیک ہے. اور زائد حروف کو اپنے حال پر چھوڑ دیں. اب تیسرا اصول یہ ہے، اب دیکھیں ہم نے ماضی بھی دیکھ لیا اور 3 حروف بھی تلاش کر لیے. اب آخری مرحلہ کیا ہے؟ ہم نے وزن نکالنا ہے. تو وزن نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ جو حرکات سکنات جو حروف اصلی کے اندر ہیں وہی ہم فا عین و لام کلمہ، اس کا وزن نکالنے کے وقت فا عین و لام کلمہ کو وہی حرکات دے دیں گے. اور جو حروف زوائد جو ہم نے پہچان لی ہیں کہ جو حروف زائد ہیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پر ضارب ہے. ضارب میں ضاد پر زبر ہے. ضارب میں ضاد پر زبر ہے اور را پر زیر ہے. ضارب را پہ زیر ہے اور با پر پیش ہے. ضاربن با پر کیا ہے؟ پیش ہے استاد. پیش ہے. پیش ہے. تو فا کو زبر دے دو. فا کو زبر، عین کو زیر اور الف جو زائد ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور لام کو پیش دے دو. تو کیا بن جائے گا وزن؟ ضارب بر وزن ضاربن بر وزن فارب. فاعل. فارب. یہ اب یہ 3 اصول آپ کو سمجھ میں آ گئے. سب سے پہلے لفظ کو ہم ماضی میں لے جائیں گے. اس کے بعد اس کے 3 حروف تلاش کریں گے. جب 3 حروف ہمیں مل جائیں گے تو باقی جو بچیں گے وہ زائد ہوں گے. اس کے بعد جو حروف اصلی ہیں ان کو جو حرکات ہیں وہ فا عین و لام کو دے دیں گے اور زائد حرف کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. یہ 3 اصول سمجھ میں آ گئے. جی استاد جی. جی حضرت. اصول اب دیکھو جی استاد وزن جی. تو آپ نے نکال دیا. اب دیکھو آپ نے حروف اصلی بھی پہچان لیے، زائد بھی پہچان لیے. نمبر 2 وزن بھی آپ کو نکالنا آ گیا کہ وزن کیسے نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. جو حرکات سکنات حروف اصلی کے اندر ہیں وہی حرکات اور سکنات آپ نے فا عین اور لام کلمے کو دے دینے ہیں. تو یہ وزن آپ کا نکل جائے گا. ٹھیک ہے. اب چوتھا کام ہے باب کو نکالنا. باب کسے پہچانے کہ یہ باب جو ہم نے ضارب ہے یہ کس چیز کا باب ہے؟ ہاں ساجدن یہ کون سا باب ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح کاتبن یہ کون سا باب ہے؟ تو اب ابواب پہچاننے ہیں کہ ابواب یہ کون سا باب ہے. تو چوتھا اصول ہے باب پہچاننے کے لیے. وہ کون سا ہے؟ کہ لفظ کو مضارع بنا کر باب پہچانے. لفظ کو
मुजारे बनाकर बाप पहचाने। मसलन जारिब है, अब इस जारिब का जो ना, चलो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखें, लफज का मुजारे बनाकर बाप पहचाने। जैसे सजद है, सजद है, सजद है, जी सजद है। अब इसका वजन निकालेंगे, सजद यसजुद। अब कैसे पता चले? यसजुद, हमने यसजुद निकाला, इसका मुजारे, जी यसजुद। तो देखें मुजारे मजमूमुल ऐन है ना, यसजुद में क्या है? मुजारे मजमूमुल ऐन है। ये बाप, बाप बनेगा नसर यंसुर का। बाप किस बनेगा? नसर जी यंसुर का। ठीक ठीक। अजीज तलबा, ये बात जहन नशीन फरमा लें कि मुजारे के ऐन यानी दरमियानी हरफ, दरमियानी हरफ की हरकत बाप बताती है। यानी मुजारे की जो दरमियानी हरकत है ना, उसी से हमें पता चलता है कि ये बाप कौन सा है। अगर दरमियानी हरकत यानी ऐन कलमे को देखें, ऐन कलमे को अगर पेश है, जम्मा है, तो वो क्या होगा? मजमूम ऐन होगा, तो वो बाप नसर का, नसर यंसुर बनेगा। ठीक है, जी उस्ताद जी। आगे देखें, आगे देखें। अब देखें, हमने कहा कि देखो मुजारे के ऐन कलमा यानी दरमियानी हरकत से बाब का पता चल जाता है। तो आप अभी आपको बाब का पता चल गया ना। मैं कहूँ ज़रब यज़रिबु, मैं कहता हूँ ज़रब यज़रिबु, तो आप कहेंगे फ़अल यफ़इलु का बाब है, क्योंकि मुजारे ऐन कलमा है, ऐन मकसूरुल ऐन है। अब देखें, नोट देख लें, जिस लफ्ज़ के मुजारे के ऐन कलमा की हरकत दूसरे अबवाब के ऐन कलमा से मिलती जुलती है, तो उस लफ्ज़ का माजी भी देखना है। आप देखें, कुछ अबवाब ऐसे हैं जिनका मुजारे मजमूमुल ऐन है या जिसका मुजारे मफ्तूल ऐन है, और दूसरे अबवाब भी ऐसे हैं जिनका मुजारे मजमूमुल ऐन या मफ्तूल ऐन है। तो दोनों को कैसे पहचानेंगे? तो उसका तरीका यह है कि सिर्फ मुजारे नहीं देखेंगे, भी माजी भी देखेंगे। मसलन देखें, करुम यकरुम का बाब है, करुम यकरुम मुजारे मजमूमुल ऐन है। हमने कहा था कि बाब का पता कैसे चलेगा? बाब का पता चलेगा मुजारे के ऐन कलमे को देखेंगे, ऐन कलमे की हरकत को देखेंगे। तो करुम यकरुम में रा को रा मजमूम है, उसका मुजारे देखें। जैसे करुम यकरुम का मुजारे नसर यंसुर के मुजारे से मिलता जुलता है। नसर यंसुर के मुजारे से क्या बनता है? मिलता जुलता है ना। जी हजरत, बिल्कुल। यकरुम यंसुर दोनों एक ही वजन पर है ना, जी जी दोनों का मुजारे मजमूम ऐन है। तो अब क्या करेंगे? तो सिर्फ मुजारे नहीं देखेंगे बल्कि उसका माजी भी देखेंगे। जी उस्ताद जी। जी, ये बात आपको समझ में आ गई? जी उस्ताद जी। जी उस्ताद जी, समझ आ गई। अब देखो, ये तीन उसूल, चार उसूल आपने ज़हन नशीन फरमा लेने। सलासी मुजरद के अबवाब जो हैं, उनको, उनके औज़ान निकालना, उनमें बाब को पहचानना, ठीक है, जी उस्ताद ये, जी। और हुरूफ असली और ज़वाद को पहचानना, ये चार उसूल अगर किसी को याद हो जाएंगे तो उसके लिए ये हुरूफ असली को पहचानना, हुरूफ ज़वाद को पहचानना, बाब निकालना और वज़न निकालना सब आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह। पहला उसूल क्या था कि लफ्ज़ को माजी में ले जाओ। उसके बाद तीन हुरूफ तलाश करो। अगर तीन हुरूफ मिल जाएं तो बाकी क्या बनेंगे? बोलते जाएं, ज़ायदा जायद होंगे ज़ायदा जी। होंगे। बाकी ठीक ज़्यादा है, जी बाकी ज़वायद होंगे। दो काम ये हो गए, और तीसरा काम क्या करना है? जी, हजरत उसको, हजरत उसकी हरकत देखनी है। जैसे जारिब उनको फाइल उनके वजन पे ले आएंगे ना, हरकत उसकी सेम कर जी देंगे। तीसरा काम ये है कि हुरूफ ये की फा हरकत देखें। फा इन लाम कलमा पे जो हरकत है वो उसको दे दें तो जी, जो जो हुरूफ असली के अंदर हरकत है ना, वही हुरूफ फाइल और लाम को हरकत दे दें। तीन काम। और चौथा काम है बाब पहचानना। बाब कैसे पहचानेंगे? मुजारे के ऐन कलमे को की हरकत को देखेंगे, मुजारे की ऐन कलमे की हरकत को देख कर बाब पहचानेंगे। ठीक है, और जो जो जिन अबवाब के साथ मुजारे मिलता जुलता है, तो उसमें क्या करेंगे? फिर माजी भी देखेंगे, उस बाब की माजी भी देखेंगे। तो ये आपके सुलासी मुजद के अंदर हुरूफ असली और ज़वाद पहचानना, वजन निकालना और बाब को पहचानना, ये सब कुछ हल हो गया।
جی الحمدللہ. جی آگے جی پہلا کام ماضی میں لے جانا، پھر اس کے حروف اصلی جو ہے نا وہ دیکھنے، اور جی مطلب زائدہ کو الگ کر دینا. تیسرا کام ہے اس کے جو ہے نا وہ حرکات دینا، اور چوتھا کام ہے فعل مضارع باب کو کی فعل عین مضارع میں لے باب پہچاننے کے لیے فعل مضارع میں لے جانا. مضارع کی جو عین کلمہ ہے اس کو دیکھ کر پھر جو ہے نا وہ، لیکن اس کے ساتھ پھر اس کا ماضی جو ہے نا وہ بھی دیکھنا. ماضی تب دیکھیں گے جب اشتباہ ہو، پتہ نہ چلے کہ بھئی یہ باب جو نصر ینصب بنتا ہے، کرم یکرم بنتا ہے، ہاں ضرب یضرب، اور جو نا علم یعلم کا بنتا ہے جہاں حسب یحسب کا بنتا ہے. اسی طرح ٹھیک ہے نا، ضرب یضرب بن رہا ہے جہاں حسب یحسب بن رہا ہے، تو اس وقت ماضی بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جی. تو ابھی تو ماشاءاللہ یہ تو ٹائم ہی پورا ہو رہا ہے. اچھا، کوئی ساتھی سوال وغیرہ ہو تو بتا دیں. بس سوال حضرت میرا ہے جی. جو علی جی جی بھائی نظام الدین آپ کر لیں سوال. جی حضرت ثلاثی مزید فی کے یہاں پہ ہم نے 7 باب پڑھے ہیں، جبکہ کتاب کے اندر یہ 9 باب لکھے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ ثلاثی مزید کے 9 جی حضرت. ابواب ہیں مثلاً. جی حضرت جو کتاب ہے علم صرف کی، اس میں آخری جو 2 اضافی باب ہیں وہ افعال اور افعال، یہ اس میں شامل ہے، جبکہ اچھا ابواب الصرف افعال، کی جو ہم جن سے. جی حضرت. جی جی افعال یہ اور جو کون ہم نے سا؟ 8 پڑھے ہیں نا، 8 اور 4 ہیں جو ثلاثی مجرد کے ہیں، اور مطلب ثلاثی مزید کے 4 اور 8 ہیں. 12 یہ ہو گئے، اور 6 اس 9. کے نہیں، ثلاثی مزید کے جو ہے نا وہ بے حمزہ وصل 4 ہیں، اور با حمزہ وصل جو ہے نا وہ 8 ہیں. چلو کل میں اس کو دیکھ لوں گا. نہیں ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. ثلاثی کے استاد کل جی 20 باب. استاد جی جی حضرت، با حمزہ وصل کے 9، اور جو 5 ہیں بے حمزہ وصل کے 14، اور 6 ثلاثی مجرد کے ٹوٹل 20، جبکہ ادھر باقی جو رباعی وغیرہ کے وہ پھر اس کے علاوہ. رباعی کے کل 4 باب. استاد جی یہ نا جی میں نے اس علم و سیغہ والی کتاب سے پڑھا تھا، اس میں استاد جی انہوں نے افعال اور افعال کو نا ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے تفاعل اور تفاعل میں ذکر کیا ہوا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک طرح کے الفاظ آ جائیں تو وہ جو ہے اس کو وہ گرا دیتے ہیں، تو اس طرح کر کے پھر 2 باب کم ہو جاتے ہیں. بہرحال ہر ایک کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، یہ ارشاد الصرف والوں کی ترتیب ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں پھر. جی یہ ابھی آپ کو یہ ثلاثی مجرد کے اوزان نکالنا، باب پہچاننا اور وزن نکالنا سمجھ میں آ گیا؟ جی حضرت الحمدللہ آ گیا. جی جی حضرت، انشاءاللہ ان کی پریکٹس کریں گے تو مزید تھوڑی سی سمجھ آ جائے. جی بالکل اس کی مختصر مشق سوال ہے کریں جی. گے. وہ جو ہم نے پہلے والا پی ڈی ایف آپ کو دیا تھا نا، یہ ہم پڑھنے کے بعد جب اس کی مشق کریں گے نا، آپ انشاءاللہ بس ایسے جلدی فوراً آپ بتائیں گے کہ یہ فلاں یہ لفظ اقسام یہ بنتا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ میں پی ڈی ایف صحیح بھی ہے، جو اس میں الفاظ جی دے دیں تو پھر جو ہے وہ مشق اس پہ آسانی سے ہو جائے گی. تو آپ مشق کے ایسے لیے کچھ الفاظ دے دیں، تاکہ پھر وہ چلو اگر قاضی نے دیا ہو تو کام تو وہ بندہ ذرا شوق سے کر لے. استاد جی وہ جو آپ نے پہلے دیے تھے وہی والے ہیں نا الفاظ؟ جی وہی والے الفاظ ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ آپ کو پی ڈی ایف مکمل ہو جائے، کیونکہ اس میں ابھی میں نے آپ کو ثلاثی مجرد کا سمجھایا ہے. اس میں کیونکہ مختلف ہے نا، ثلاثی مجرد بھی ہے، ثلاثی مزید بھی ہے، معطل کے بھی سیغے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ سارے یہ قوانین پڑھ لیں گے، اصول ضوابط پڑھ لیں گے، تو پھر آپ کے لیے آسان ہوگا نا. ورنہ آپ کہیں پھر کسی صحیح اور چیز میں پھر اٹک جائیں گے. یا انشاءاللہ اس کا ایک مشق اس کی بھی کریں گے. میں ایسے کرتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایف مکمل جو ہے نا بنا کر، اور کچھ مشقیں جو ہے نا سیکھے دے دیتا ہوں کہ بھائی ثلاثی اس میں جو ہے نا ثلاثی مجرد کیا بنے گا، اس میں حروف اصلی کیا ہے، زوائد کیا ہیں، اس کا وزن نکالیں. یہ بھی آپ کو میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو صحیح ہے، اس میں یہ ہے کہ جتنا پڑھ لیں صحیح. اس کا ہم اتنا